پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کا علاقہ دیر 2 اضلاع لوئر اور اپر دیر پر مشتمل ہے۔ 1960 تک دیر ایک پسماندہ نوابی ریاست تھی۔ ریاست کے حکمراں نواب شاہ جہاں خان کے دور حکومت یعنی 1924 سے 1960 تک ریاست میں نہ کوئی اسکول تھا اور نہ ہی کوئی اسپتال۔ ریاست کے عوام زندگی کی اکثر بنیادی سہولتوں سے محروم تھے۔ پختہ سڑکیں نہ ہونے کے برابر تھیں، جبکہ دریائے پنچکوڑا کو عبور کرنے کے لیے صرف چند مقامات پر خستہ حال پل موجود تھے۔ ریاست کے عوام کی اکثریت کا ذریعہ معاش زراعت اور باغبانی تھا۔ کاشتکاری پرانے روایتی طریقوں سے کی جاتی تھی۔ اکتوبر 1960 میں حکومت پاکستان نے نواب شاہ جہاں کو معزول کر کے ان کے ولی عہد محمد شاہ خسرو خان کو نواب بنا دیا۔ اکتوبر 1960 میں جب حکومت نے اس کی ریاستی حیثیت ضم کر دی تو پورے اپر دیر اور لوور دیر جو پوری ریاستی حیثیت رکھتا تھا تو اسی وقت صرف 16 پرائمری اسکول کو لے گئی۔ 1961 میں پھر 4 اسکولوں کا درجہ بڑھایا گیا، مڈل اسکولوں کا درجہ دیا گیا۔ 1962 میں تیمر گرہ میں دیر کا پہلا سیکنڈری اسکول قائم ہوا۔ 1969 میں عوام کی جانب سے بد انتظامی کی شکایت پر حکومت پاکستان نے نواب محمد شاہ خسرو کو اقتدار سے الگ کر دیا اور دیر سے نوابی دور کا خاتمہ ہو گیا۔ 1970 میں ملک میں پہلے عام انتخابات منعقد ہوئے۔ ان انتخابات میں دیر کے عوام نے جماعت اسلامی کے امیدوار صاحبزادہ صفی اللہ کو رکن قومی اسمبلی اور ڈاکٹر محمد یعقوب خان کو رکن صوبائی اسمبلی منتخب کیا۔ 1970 کے انتخابات سے لے کر آج تک دیر جماعت اسلامی کا گڑھ کہلاتا ہے۔ دیر سے جماعت اسلامی کے منتخب نمائندوں نے جس شعبے کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے وہ تعلیم کا شعبہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ علاقہ جہاں 1960 تک ایک اسکول بھی نہیں تھا، آج وہاں 2500 سے زیادہ سرکاری تعلیمی ادارے قائم ہیں۔ ان تعلیمی اداروں میں پرائمری اسکولوں سے لے کر پوسٹ گریجویٹ کالج اور جامعات تک شامل ہیں۔ اس وقت دیر کے دونوں اضلاع میں 2066 پرائمری اسکول، 240 مڈل اسکول، 171 ہائی اسکول اور 43 ہائر سیکنڈری اسکول موجود ہیں، جبکہ کالجوں کی تعداد 8 ہے۔ لوور دیر میں 242 اور اپر دیر میں 110 رجسٹرڈ پرائیویٹ اسکول بھی موجود ہیں اور طلباء و طالبات میں تعلیم کی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ بچوں کے ساتھ ساتھ بچیوں کی تعلیم پر بھی بھرپور توجہ دی گئی ہے۔ میں گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج تیمر گرہ کی پرنسپل ہوں۔ دیر کے جو لوگ ہیں وہ بہت ہی علم دوست ہیں۔ دیر میں آئے ہوئے مجھے تقریباً 17 سال ہو گئے ہیں۔ ان 17 سالوں میں اسٹوڈنٹس شروع میں جیسے 2001 میں 2002 میں اسٹوڈنٹس کی تعداد کم تھی، لیکن یہ بڑھتے بڑھتے اس سال ہمارے پاس 1700 اسٹوڈنٹس ہو گئی ہیں۔ لوور دیر کے پہلے ضلع ناظم ڈاکٹر محمد یعقوب خان کی کوششوں کے نتیجے میں 2001 میں تیمر گرہ کے مقام پر یونیورسٹی آف مالاکنڈ کا قیام عمل میں آیا اور دیر کے عوام کو ایک دیرینہ خواب کی تعبیر مل گئی۔ اکتوبر 2002 میں اپر دیر کے ضلع ناظم صاحبزادہ طارق اللہ اور جماعت اسلامی کے رہنماؤں مولانا اسد اللہ، فرید خان اور عنایت اللہ خان کی کوششوں سے اپر دیر میں شرنگل کے مقام پر یونیورسٹی آف مالاکنڈ کا کیمپس قائم کیا گیا، جسے 2009 میں شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی کا نام دے کر ایک علیحدہ یونیورسٹی کی شکل دے دی گئی۔ دیر کے طلباء و طالبات کے لیے میڈیکل کالج کے قیام کا خواب عنقریب شرمندہ تعبیر ہونے کو ہے۔ تو میڈیکل کالج آپ کا انتظار کر رہا ہے، اس لیے خوب پڑھے اور ہمت کے ساتھ پڑھے تاکہ آپ سب لوگ میڈیکل کالج میں جا کر اچھے ڈاکٹر بن جائیں، آپ یونیورسٹیوں میں داخل لے کر اس ملک کے لیے اچھے خدمات انجام دے۔ جبکہ اپر دیر میں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور کے کیمپس کے قیام کے منصوبے پر کام شروع ہو چکا ہے۔ دیر میں تعلیم کے شعبے میں حیرت انگیز ترقی کا سفر ریاست کے پاکستان سے الحاق اور جماعت اسلامی کے منتخب نمائندوں کے ویژن اور غیر معمولی جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ دیر کے سرکاری تعلیمی ادارے پورے ملک میں بے مثال کارکردگی کی وجہ سے اپنی ایک منفرد شناخت رکھتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے رہنماؤں نے ان اداروں کو اللہ اور عوام کی امانت سمجھا ہے اور ہر ادارے میں میرٹ کے نفاذ کو یقینی بنایا گیا ہے۔ اور ہم جو نان ٹیسٹنگ اتھارٹیز ہے، پی ٹی ایس ہے، این ٹی ایس ہے، اس کے ذریعے سے ریکروٹمنٹ کرتے ہیں اور اس بات کا تصور نہیں موجود کہ گریڈ 5 سے اوپر کے لوگ جو ہے وہ بغیر میرٹ کی بھرتی ہو۔ اسپیشلی 2 سیکٹرز کے اندر اس میں بڑی ہم احتیاط کرتے ہیں، ایک ہیلتھ اور دوسری ایجوکیشن، کیونکہ یہ دونوں بنیادی کروشل سیکٹرز ہیں، امپورٹنٹ سیکٹرز ہیں
تو ہیلتھ اور ایجوکیشن کے اندر ہم بالکل میرٹ کی وائلیشن کو بالکل ٹالریٹ نہیں کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہاں کوالٹی بہتر ہو رہی ہے، ایجوکیشن کی بھی اور ہیلتھ کی بھی کوالٹی جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، کیونکہ لوگ میرٹ کے اوپر آ رہے ہیں، کمپیٹنٹ لوگ آ رہے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آگے بھی اس سلسلے کو اسی طریقے سے مینٹین رکھے تاکہ کوالٹی جو ہے وہ امپروو ہو اور لوگوں کو فیئر کمپٹیشن کا موقع بھی ملے۔ الحمدللہ دیر کے عوام، خاص طور پر نئی نسل اور منتخب نمائندے تعلیم کی ضرورت اور اہمیت سے کما حقہ واقف ہیں اور مستقبل کے معماروں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر کے آنے والے کل کو پرامن، روشن، محفوظ اور خوشحال بنا رہے ہیں۔